بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر کہا، حضور ایک عورت ہے جس نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا ہے اور کہتی ہے کہ میں سلطان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ فوراً اس عورت کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جیسے ہی اس عورت کو حاضر کیا گیا، اس کی حالت دیکھ کر سلطان بڑا پریشان ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے ریاست کی عورتوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو ٹھنڈا مشروب پلایا جائے تاکہ اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ اس عورت کو ٹھنڈا مشروب پلایا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب عورت اپنے ہوش میں آئی تو اس نے کہا، حضور ایک ہفتے کے سفر سے پیدل چل کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ یہ میں ہی جانتی ہوں کہ راستے میں نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک اکیلی عورت کو لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ایسی کیا بات تھی کہ جو تمہیں اتنے فاصلے سے میرے پاس آنے کے لیے کھینچ لائی؟ تو اس عورت نے کہا، اے بہادر سلطان، میرا شوہر شراب پی کر مجھے بری طرح مارتا ہے، اور جب وہ شراب پیتا ہے نہ اسے خیال رہتا ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں، میرے بچے ہیں، وہ مجھے سب کے سامنے تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بیوی پر میاں کا پورا حق ہے، لیکن وہ شراب پی کر اپنے حق کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور مجھے ہمیشہ گھر والوں اور دوسروں کے سامنے شرمسار کرتا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ تمہیں تو قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ضرور انصاف دیتا۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، حضور میں قاضی کے پاس گئی تھی، لیکن قاضی ہر بار یہی کہتا ہے کہ تمہارے شوہر کے منہ سے شراب کی بو بالکل نہیں آتی، اور تمہارے جسم پر بھی کوئی ایسا نشان نہیں ہے۔ میں کیسے اعتبار کروں؟ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں۔ اس لیے قاضی میرے شوہر کو واپس بھیج دیتا ہے، لیکن کوئی سزا نہیں دیتا۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ اگر میرے جسم پر چوٹ ہوگی تو پکڑا جائے گا، اس لیے وہ ایسی جگہ پر تشدد کرتا ہے جس سے جسم پر نشان نہیں پڑتے۔ میں بھی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر زخموں کے نشان لگا کر قاضی سے انصاف لے لیتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ سلطان کی ریاست میں عورتیں اگر ایسی حرکتیں کرنے لگ گئیں تو ہمارے سلطان کے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا خوش ہوا کہ اس کی سلطنت کی عورتوں کو اتنا شعور ہے کہ اپنے سلطان کے اعلیٰ مقصد کو بھی جانتی ہیں۔ پھر سلطان حیران ہوا کہ تمہارے شوہر کے منہ سے اس وقت شراب کی بو کیوں نہیں آتی؟ شراب ایسی غلیظ چیز ہے جس کو پینے سے 11 دن تک منہ سے بو آتی رہتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، میرے شوہر کو کسی شاطر حکیم نے دوائی دی ہے، یہ شراب پینے کے بعد جب بھی ہوش میں آتا ہے تو دوا پی لیتا ہے، اور وہ ایسی جڑی بوٹیوں کی بنی ہوئی ہے جس سے منہ میں بدبو نہیں آتی۔ وہ دوائی لینے کے بعد قاضی تو کیا آپ بھی اس کو نہیں پکڑ پائیں گے، اس کے منہ سے شراب کی جگہ عطر کی خوشبو آتی ہے۔ سلطان نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے پکڑ کر لاؤ۔ سپاہی تیز ترین گھوڑوں پر گئے اور تھوڑی دیر میں اس کے شوہر کو سلطان کے آگے قدموں میں ڈال دیا۔ سلطان نے اس کے شوہر کو کہا، تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو ورنہ تمہیں بری سے بری سزا دوں گا۔ اس کے شوہر نے کہا، اے سلطان، میں نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ آپ انصاف پسند ہو اور ایماندار ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے بغیر ثبوتوں کے کوئی سزا نہیں دو گے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اس آدمی کو ایک پیالہ دودھ پلایا جائے۔ سلطان کے حکم پر اس آدمی کو دودھ کا پیالہ پلایا گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان نے کہا، اے نوجوان، یہ جو تم نے دودھ کا پیالہ پیا ہے اس میں ایسی تریاک ہے جس سے تم موت کو پکارو گے، تمہیں موت زندگی سے بھی زیادہ اچھی لگنے لگے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ تم سچ بول دو، میں تمہارا علاج کرا دوں گا۔ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد تمہیں قبر اور کفن بھی نصیب ہو، ورنہ تمہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر موت بھی نہ آئی تو تم اسی طرح تڑپتے رہو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گر گیا اور کہا، اے سلطان، میں اپنی بیوی کی ہر ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، اس کو اپنے رشتہ داروں کے سامنے شرمسار بھی کرتا ہوں۔ جب میں شراب پیتا ہوں تو مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، اس دودھ میں کوئی زہر نہیں تھا، بلکہ تمہیں موت کے خوف نے اتنا کمزور بنا دیا کہ تم چند ہی لمحوں میں زمین پر گر گئے۔ تم دیکھو کہ تم نے موت کی خبر سن کر تم اتنے کانپنے لگے، اور دیکھو جب تم پر موت آ جائے گی تو اسی طرح اپنے گناہوں کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوگے۔ یہ سن کر وہ نوجوان سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں، میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا،
یہ تمہارا مجرم ہے، اب بتاؤ اس کو کون سی سزا ملنی چاہیے؟ تو اس عورت نے کہا آپ اسے پابند کریں کہ یہ آئندہ شراب نہیں پیے گا اور مجھ پر تشدد بھی نہیں کرے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ سلطان کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا۔ یہ دیکھ کر عورت بولی، اے بہادر سلطان، جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے کئی گنا آپ زیادہ بہادر ہیں۔ اس مقدمے کو لے کر میں 1 سال سے قاضی کے پاس پھرتی رہی ہوں اور اپنے شوہر کا ظلم برداشت کرتی رہی ہوں، لیکن ابھی تک مجھے انصاف نہیں ملا تھا۔ لیکن آپ نے چند ہی لمحوں میں میرے شوہر کو راہ راست پر ڈال دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کی الفاظ میں اتنی طاقت رکھی ہے، عقل میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے سامنے ایک بار بات کر لے تو ہمیشہ اسے بات کرنے کی جستجو رہے گی۔ اور تمام لوگ سلطان کی سربلندی سے متاثر ہوئے اور وہ عورت صلاح الدین کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں سپاہی اس حکیم کو ڈھونڈ کر لائے اور سلطان کے سامنے پیش کیا، تو اس کے بعد سلطان نے اس حکیم کو جیل میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ اس نے جن مریضوں کو ایسی دوائیں دیں ان کا شاہی حکیم سے علاج کرایا جائے تاکہ وہ بھی اس برائی سے بچ سکیں۔